اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو غم، دکھ اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، غم اور دکھ سے پناہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتا تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میں صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیوار ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اور دوستو، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو چہرہ مبارک ایسے دمک اٹھتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ یہ دوستو صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات بتانا اور بری بات سے منع کرنا۔ غم اور دکھ سے پناہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبہ سے۔ دوستو، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکثرت پڑھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ بیہقی کی حدیث شریف ہے۔ سورہ کہف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف۔